علماء دین جو ہے دین کے علم بردار ہیں. مسجد عالیشان ہوتی ہے لیکن ان کے لیے ایک گھر تعمیر کر کے نہیں دیتے. جو بھی علماء پریشان حال ہیں ان کے لیے راشن فراہم کریں گے. ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے اسکالرشپ فراہم کریں گے. اگر علماء متفق ہو کر بغیر کسی مسلک کے سب ایک ہو کر اگر کام کریں گے راستے خود بخود انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. کرونا وائرس کی وبا کے دوران مساجد عوام کے لیے بند رہیں لیکن ائمہ کرام و مؤذنین کے لیے کھلی رہیں، جنہوں نے مساجد کو وبا کے دوران بھی آباد رکھا اور وبا کے بعد بھی ان کی خدمات جاری رہیں. کووڈ وبا کے دوران ائمہ کرام و مؤذنین کو یا برخاست کر دیا گیا یا تنخواہیں نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے وہ اضطراب کے حالات میں اپنے ایام گزارنے پر مجبور رہے اور کئی علاقوں میں ایسے تکلیف دہ حالات ابھی بھی جاری ہیں. حالانکہ کرناٹکا وقف بورڈ سے بھی اپیل کی گئی تھی کہ پینڈیمک کے دوران علماء اکرام کے لیے کوئی خصوصی پیکیج نکالا جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ رہا. ایسے پریشان کن حالات میں سماجی کارکن حفیظ اللہ شریف کی زیر صدارت خدام العلماء تنظیم کو قائم کیا گیا، اس غرض کے ساتھ کہ علماء اکرام کی مختلف انداز میں منظم طریقے سے امداد کی جا سکے. علماء دین جو ہے دین کے علم بردار ہیں. میں ایک صرف مصلی بن کے جو ہے علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوا. جب علماء دین خسارے میں تھے ان کے واسطے کوئی پوچھنے والا نہیں. اب جو ہے مسجد عالیشان ہوتی ہے لیکن ان کے لیے ایک گھر تعمیر کر کے نہیں دیتے. ان کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے فیملی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ان کے جو ہے علاج کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ہم علماء دین کی قدر نہیں کیے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو میں نے اپنے صرف خاص سے ایک خدام العلم اس کی جو ہے ایک تنظیم بنائی. خستہ حالت میں ان کو ہمیں فوڈ کٹ دے رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم وغیرہ تربیت وغیرہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، علاج کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کافی ایسے خدمت ہیں جس سے ان کو ایک ریلیکس اور ایک ریلیف ملے. اور کافی جو ہے ہمارے ساتھ 11 علماء دین کی ایک تنظیم ہے. ہم آپس میں ڈسکس کر کے جہاں بھی خستہ حالت ہے، جہاں بھی پریشان حالت ہے، وہاں ہم پہنچ کے جو بھی دانے در میں سخن ہے ہماری حلال کمی سے دیا جائے گا. اس سلسلے میں خدام العلماء کے رکن مولانا مفتی عزیر نے بتایا کہ ادارے کے قیام کے ساتھ ابتدائی ایام میں وہ علماء اکرام کو راشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تاہم ان خدمات کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا اور ادارے کا مقصد ہے کہ ریاست بھر میں اس کا ڈھانچہ بنے تاکہ کثیر تعداد میں علماء اکرام ان خدمات سے مستفید ہوں. اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی علماء پریشان حال ہیں جن کے لیے کھانے کی تنگی ہو ان کے لیے راشن فراہم کریں گے. ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے اسکالرشپ فراہم کریں گے. اور اسی طرح ان کے گھر میں اگر علاج معالجے کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس میں بھی ان کا تعاون کریں گے. ان کے گھر میں اگر یتیم بیواؤں کا مسئلہ کچھ ہو گیا تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا تعاون کریں گے. خدام العلماء کی جانب سے علماء میں اور صحافی حضرات میں وغیرہ میں تحفے راشن وغیرہ ہم نے پیش کیا. اس کے علاوہ رام نگر میں بھی ہم نے 2 مرتبہ راشن پیش کیا. اس کے بعد کولار میں کی. ابھی میسور میں جو ہے ہم انشاءاللہ 500 سے 1000 علماء کا ایک پروگرام لیں گے. اس میں بھی جو ہے 300-400 علماء میں راشن کپڑے وغیرہ تقسیم کریں گے. کن مقاصد کے تحت ہم نے کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس کام کو تو آغاز کر دیا ہے. اکابر علماء سب سے رائے مشورہ لے کر ہم لوگ جو ہے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو علماء کی توجہ جو ہے ہم خدام العلماء کی طرف جو ہے مبذول کرا رہے ہیں. اگر علماء متفق ہو کر بغیر کسی مسلک کے جماعت کے بلا تفریق سب ایک ہو کر اگر کام کریں گے راستے خود بخود انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. یہ امید ہے. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ.